الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض. الصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، رمضان المبارک کے اس مبارک عشرے میں خاص طور پر جو عمل مسلمانوں کو کرنا ہے، جیسے اعتکاف والا عمل، لیلۃ القدر کی تلاش والا عمل، لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا اور آخری عشرے میں اعتکاف کا کرنا، اور ان اعمال خیر کے ساتھ ساتھ ایک مومن مسلمان کو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خوب خیرات، صدقہ، زکوٰۃ، جو واجبی صدقات ہیں، ان کے معاملے میں کسی بھی طرح مسلمان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. یعنی جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض فرمایا ہے، جن کو اللہ نے صاحب نصاب، صاحب مال بنایا ہے، جن کو اللہ نے اپنے کرم اور فضل سے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں مال کی نعمت سے نوازا ہے، وہ خوش نصیب لوگ جن کا ہاتھ اللہ نے اوپر رکھنے کا معاملہ طے کیا ہے. خدا نخواستہ اللہ ان کے ہاتھ کو لینے والا ہاتھ بنا دیتا تو بھی وہ کچھ نہیں کر پاتے. تو اللہ نے دینے والا ہاتھ، ان کے مال کو اللہ نے برکت کے ساتھ انہیں عطا فرمایا تاکہ ان کا ہاتھ دینے والوں ہاتھوں میں شمار ہو. تو میرے معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، وہ لوگ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے غریبوں کا حق مکمل طریقے سے ادا کرنا چاہیے. غریب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے محروم فرمایا، اور جو لوگ مجبور ہیں، لاچار ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بے کس ہیں، ایسے لوگوں کو اگر ہم نے مدد کی، جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر ہمیں ملے گا. بہت سارے مالدار لوگ اتنے کنجوس ہیں، اتنے بخیل ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دینے کے بجائے ان کا معاملہ کچھ ایسے ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ ایسے بخیل ہیں، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے جیسے مثال. یعنی کہ چمڑی گئے تو پرواہ نہیں، دمڑی نہیں جانا. کچھ لوگ ایسے اتنے بخیل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دولت سے نوازا ہے، اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے، ارے چلو غریبوں کا ان کا حق ہوتا ہے، ان کو بھی کچھ دیں، ان کا بھی کچھ کریں. ارے ہمارے بچوں کے ساتھ ان کے بچے بھی عید کریں، ارے ہمارے برابر وہ بھی پیٹ بھر کر کے کھائیں، ارے ہماری طرح وہ بھی خوشحال، تھوڑا بہت جتنا ہمیں اس میں سے کچھ تو صحیح، ان کی خوشحالی کا سامان اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس میں سے کچھ کریں. ایسا کچھ نہیں ہے. بہت سے ایسے بخیل ہیں جو لوگوں کے مانگنے پر انہیں بہت زیادہ چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے. وہ بالکل پسند نہیں کرتے کوئی آ کے ان سے سوال کرے، کوئی آ کے ان سے مانگے، چاہے مسجد والے آئیں، مدرسے والے آئیں، کوئی یتیم آئے، کوئی غریب آئے، ان کے دکانوں یا ان کے مکانوں کے پاس آتے ہیں تو ایسے چڑ جاتے ہیں گویا ان کو ان کے چڑچڑاہٹ سے ایسے لگتا ہے کہ شاید آیا ہوا بندہ اس کی پوری پراپرٹی اپنے نام کروانے کی بات کر رہا ہے کہ صاحب تم نے اتنے دن اتنی ساری پراپرٹی کا فائدہ اٹھایا، اب اتنے دنوں سے آپ فائدہ اٹھاتے رہے، 60 یعنی کہ تمہارے 50 سال 40 سال اس دولت سے تم منافع اٹھاتے رہے، اب میرے نام کر دو پوری جائیداد، پوری دولت، پوری پراپرٹی، پورا بینک بیلنس، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ سب کچھ ہمیں دے دو. اس طرح ان کو ان کی چڑچڑاہٹ سے، ان کی ناراضگی سے، ان کے چہرے بنانے سے، ان کے چہرے بگاڑنے سے، ان کے آئے ہوئے سائل کے حالت کو دیکھ کر کے ان کا
بیہویئر بدل جانے سے ایسے لگتا ہے گویا یہ بندہ آیا ہوا پوری دولت مانگ رہا ہے۔ میرے کیا مانگ رہا ہے وہ؟ زیادہ سے زیادہ آپ کا صدقہ، آپ کی زکوٰۃ۔ ارے خوشی کے ساتھ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اس کے گھر تک پہنچ کر اس کا حق اسے ادا کر دیتے، اس تک پہنچتے اور اس کے پاس پہنچ کر کے اسے دیتے۔ مگر اللہ کا شکر، اللہ کا احسان مانو کہ غریب تمہارے گھر تک پہنچا ہے، ایک مسجد والا تمہارے گھر تک پہنچا ہے، ایک مدرسے والا تمہارے گھر تک پہنچا ہے۔ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، عزت و احترام کے ساتھ اس کی قدر کرتے ہوئے اس کو جو آپ کی استطاعت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ اسے دے کر کے خوشی خوشی اسے روانہ کرنے کے بجائے چڑ جانا، چہرہ پورا بگاڑ لینا اور کراہت چہرے سے ظاہر کرنا۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے جھڑک دیتے ہیں، ابھی وہ بندہ ایسے نہیں جاؤ ہو گیا اب کیا بھی نہیں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ارے آیا ہوا بندہ دھوپ میں، پریشانی میں، ایک مدرسے کی، ایک مسجد کی، ایک دینی ادارے کی، یا اپنے بچوں کی، یا اپنے گھر کی غربت کی یہ ذمہ داری کو لے کر کے تمہارے پاس آیا ہے، تو تمہارا کام ہے کہ اسے خوش آمدید کرے، اسے بٹھائے قریب، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے، چہرے سے بشاشت ظاہر ہو۔ پھر اس کے بعد آپ دیں یا نہ دیں یہ بات کی بات ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے، اس بیچارے کو کیا معلوم کہ تم اس سے بھی بڑے فقیر ہو، تم اس سے بھی بڑے بھکاری ہو، غلطی سے آ گیا ہے، کم از کم اسے بشاشت کے ساتھ بٹھاؤ، خوش آمدید کرو، خوشی خوشی اسے بول دو کہ بھیا نہیں، اس سے پہلے جو لوگ آئے تھے ہم نے ان کو ادا کر دیا ہے، یا ہم اس سال نہیں نکالے ہیں، یا اس سال ہمارا دکان نہیں چلا، یا اس سال اتنی زکوٰۃ نہیں ہوئی، کوئی بھی عذر خواہی جائز طریقے سے کر دو تاکہ وہ بندہ بھی آرام سے چلے جائے گا۔ اس کے آنے سے پہلے نہیں جی جاؤ ہو گیا کہیں کبھی نہیں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ارے کم سے کم اخلاق کے اعتبار سے آپ کو اللہ نے مسلمان بنایا، اخلاق کا تو مظاہرہ کرتے کم سے کم اس کے ساتھ۔ ارے دھوپ میں، پریشانی میں، اتنے روزے کی حالت میں وہ آپ کی دکان تک آیا ہے تو اسے تھوڑی دیر بٹھا کے اطمینان سے بولتے کہ صاحب نہیں صاحب ایسا ہے معاملہ، عذر خواہی کر دیتے، بس کافی تھا۔ اس لیے میرے معزز ساتھیوں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غریب محتاجوں ضرورت مندوں کا حق ہوتا ہے، اس کو بھی ادا کیجئے، ان کا حق بھی ادا کرو۔ آئندہ دنوں میں بھی انشاءاللہ یہ اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں بات آتے رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔